السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا طیبا مبارکا فیہ حمدا یملأ السماوات والارض والصلاة والسلام علی سید کافۃ الخلق محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ وعلماء ملته أولي الألباب والنهى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، آئیے ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت سروری کائنات فخر موجودات نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آل کرام اجمعین۔ رفیقان محترم، رب تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس وقت ہم اور آپ اس کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے دل و دماغ کو صاف ستھرا کر کے حاضر ہیں۔ اس نے اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا، دولت ایمان عطا فرمائی، اور اپنی معرفت کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے عظیم ذریعہ بنا کر بھیجا، چونکہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے اور مٹی اپنی فطرت کے اعتبار سے نیچے کی طرف جاتی ہے۔ آپ مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیں اور اس کو آپ ہاتھ میں لے کر چھوڑ دیں تو کبھی اوپر نہیں جائے گی، وہ مٹی نیچے ہی آئے گی۔ اگر مٹی کے اس ٹکڑے کو اوپر لے جانا ہے تو بہرحال کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور سہارا جتنا طاقتور ہوگا وہ مٹی کا ٹکڑا اتنی ہی اونچائی پر جائے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اگر اپنے ہاتھ سے ایک ڈھیلا اوپر کی طرف پھینکے تو بہت معمولی اونچائی پر وہ جائے گا، لیکن ایک پہلوان اگر اس مٹی کے ڈھیلے کو ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے اوپر پھینکے تو بہت اونچائی پہ جائے گا،
اگر اسی مٹی کے ٹکڑے کو غلیل میں آپ لگا کر کے پھینکے تو اور اونچائی پہ جائے گا، اور اگر ایئرگن سے اسے پھینکے تو اور اونچائی پہ جائے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سہارا جتنی طاقت والا ہوگا وہ مٹی کا ٹکڑا اتنی ہی اونچائی پر جائے گا۔ بچے کے اندر کم طاقت تو بچے کا ہاتھ مٹی کے ٹکڑے کے لیے سہارا بنا مگر کچھ اونچائی پر گیا۔ پہلوان کے اندر زیادہ طاقت، غلیل کے اندر اس سے زیادہ اوپر پھینکنے کی طاقت، ایئرگن کے اندر اس سے بھی زیادہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ سہارا جیسا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اسی طرح کی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ مٹی کا وہ ٹکڑا اوپر کب تک جائے گا جب تک اس سہارے کی طاقت اس میں کام کرے گی، اور جو ہی اس کی قوت اور طاقت نے اسے چھوڑ دیا تو پھر وہ مٹی کا ٹکڑا اوپر نہیں جائے گا، وہیں سے نیچے آ جائے گا۔ اسی طرح سے جناب انسان کا حال ہے، چونکہ یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں اس لیے یہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے گناہوں کے گڈھے میں گرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اب ان کو اونچائی پر لے جانے کے لیے اور گناہوں کے گڈھے سے نکال کر نیکی کے پہاڑ پر پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا جتنا طاقتور ہوگا آدمی اتنا ہی بلندیوں کی طرف جائے گا۔ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے عظیم، سب سے طاقتور، سب سے مضبوط سہارا ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بنایا۔ رسول پاک خدا تک پہنچانے کے لیے اور بلندیوں پر لے جانے کے لیے سب سے بڑے سہارا، اسی لیے جو اس سہارے سے ڈائریکٹ متعلق ہو گیا، تو ابھی میں نے بتایا کہ سہارا جتنا طاقتور ہوگا اتنی ہی بلندی پر کوئی چیز جائے گی۔ تو جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بلا واسطہ ڈائریکٹ تھام لیا اور اس سہارے کو انہوں نے اپنا لیا، تو پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بلندی عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی کہ اب قیامت تک کوئی ان سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتا، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نے ان کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ غوث، قطب، ابدال، حتیٰ کہ غوث اعظم تو ہو سکتے ہیں مگر کوئی بھی ایک عام صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، چونکہ سہارا بہت عظیم۔ تو اس لیے جنہوں نے ڈائریکٹ اس سہارے کو اپنایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقدس حضرات کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ ہماری اور آپ کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ وہ سہارا، اور میں نے پہلے ہی کہا کہ جب تک سہارا لیا رہے گا کوئی تو بلندیوں کی طرف جاتا رہے گا، اور سہارا اگر چھوٹ گیا تو فوراً وہ نیچے کی طرف آ جائے گا۔ اسی لیے اگر کسی نے رسول پاک کا دامن تھاما
تو بلند تو ہوا، لیکن اگر دامن چھوڑا تو دھڑام سے وہ نیچے گڈھے میں چلا آئے گا۔ وہ چاہے کسی بھی بلندی پر گیا ہو، لیکن جس نے رسول پاک کا دامن چھوڑا اور اس عظیم سہارے کو اس نے چھوڑ دیا تو زمین پر نہیں بلکہ زمین کے نیچے بھی اس کے لیے جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، یعنی رسول پاک کا سہارا جس نے چھوڑا، رسول پاک کا دامن جس نے چھوڑا، وہ گرے گا تو کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم کی وادی میں جائے گا، جہنم کے گڈھے میں گرے گا۔ اور جس نے رسول پاک کا دامن تھام لیا تو پھر وہ بلندیوں پر ہی چلتا رہے گا اور اس کا مقام بلند ہوتا ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اپنے بارگاہ میں حاضری کے لیے سب سے بڑا سہارا رسول پاک کو بنایا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم نے ہم غلاموں کے لیے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے جو سہارا منتخب کیا اور بہت مضبوط سہارا جسے بنایا، وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام عطا کیا، وہ مقام عطا کیا، وہ بلندی عطا کی کہ اتنے عظیم و سہارا بنے کہ گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، بے پڑھا لکھا پڑھا لکھا سب ان کے لیے کون سا لفظ بولتے ہیں؟ بڑے پیر دستگیر۔ دستگیر کا معنی ہوتا ہے پکڑنے والا، تو دستگیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کا پکڑنے والا۔ گویا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے سہارا ہیں کہ وہ جلوہ فرما تو ہیں بغداد میں، مگر دنیا کے ہر خطے کے مسلمان ان کو پکارتے ہیں تو بڑے پیر دستگیر کہہ کر، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غوث پاک اگرچہ بغداد میں ہے مگر ہمارا سہارا ہماری آبادی میں بھی بن کر وہ تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو رب قدیر نے بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے بڑا عظیم سہارا بنایا۔ اسی لیے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا، مریدی لا تخف واشن فإنی عظوم قاتل عند القتال، میرے مرید لا تخف، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ڈرو مت خوف رکھو، لا تخف، ڈرو مت، اس لیے کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا، تمہارا دشمن تم پر اٹیک کرے گا، اور اگر تمہارے دل میں میری سچی عقیدت ہے تو میں تمہاری حمایت میں آ کر کے اس پر حملہ کر دوں گا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تو یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفاداری نے انہیں اطاعت الہی نے اس منصب پر پہنچا دیا کہ وہ بلندی کے اس مینار پر ہیں کہ وہاں سے جہاں چاہیں جس کے لیے چاہیں مدد کا ہاتھ پھیلا دے۔ اس کو آپ مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں، ہم اور آپ اس وقت مسجد غوثیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ابھی کوئی شخص تیسری منزل پر چلا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، پوری آبادی نظر آئے گی، اور اگر اور اوپر چلا جائے تو پورا شہر اس کو نظر آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی زمین پر ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، تو اس کو کم چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور جوں وہ اونچائی پر جاتا ہے دور تک کی چیزیں اس کو دکھائی دیتی ہے، اور جو جتنی اونچائی پر ہوتا ہے اس کو اتنی ہی دور تک کی چیزیں نظر آتی ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بلندی پر ہیں، اس بلندی پر ہیں، اس مقام پر ہیں
کہ وہ خود فرماتے ہیں رأیت الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری روئے زمین کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رب قدیر نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی بلندی عطا فرمائی ہے، اتنی بلندی عطا فرمائی ہے کہ وہاں سے وہ پوری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب غوث اعظم کے مشاہدے کا یہ عالم ہے کہ وہ کائنات کو دیکھ رہے ہیں تو بھلا مصطفیٰ جان رحمت کے مشاہدے کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے رفیقان محترم، یہ عظیم سہارا، اس کو اگر کسی نے چھوڑ دیا تو وہ گڈھے میں آ جائے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ان سہاروں کو ہمیں عطا فرمایا ہے اور ان سہاروں سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے ان سہاروں کو چھوڑ دیا تو وہ گڈھے میں گرے گا، اور اگر ان سہاروں کو کسی نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جو اس پتے پر چلتا رہے گا انشاءاللہ اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، جان اور مال کی بھی حفاظت ہوگی، اور کل میدان محشر میں وہ ان بزرگوں کے سائے تلے ہوگا، پھر ان کی رحمتوں اور برکتوں سے رب قدیر انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں آئے اپنی مرضی سے نہیں، خدا کے حکم سے آئے، خدا کی مرضی سے، اور جائیں گے بھی خدا کی مرضی سے۔ کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، ورنہ پھر اس دنیا میں رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں رہ جاتی، کوئی یہاں سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ آئے اس کے حکم سے، اس کی مرضی سے، اور جائیں گے بھی اس کی مرضی سے، اس کے حکم سے۔ اب آنا اور جانا اس کی مرضی سے ہے، اور یہ جو بیچ میں یہاں رہنا ہے اسی میں امتحان ہے۔ اگر آدمی نے اس درمیان کی زندگی میں امتحان میں کامیابی حاصل کر لی تو پھر خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آدمی اگر آیا خدا کی مرضی سے اور جائے گا خدا کی مرضی سے، اور وہ ٹھان لے کہ میں رہوں گا بھی تو خدا کی مرضی سے رہوں گا، اگر اس کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی اور اس نے اپنی زندگی کو اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق گزارنا شروع کر دیا تو حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفل کے ذریعہ، نفلی خیرات و صدقات کے ذریعہ، نفلی نمازوں کے ذریعہ، فرائض و واجبات کے بعد اور جو نفلی عبادات ہیں ان کے ذریعہ یتقرب الیہ، مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ میری اطاعت و فرما برداری کرتے کرتے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور پھر یہ جو اسے زندگی ملی ہے اگر اس زندگی میں اس نے اطاعت و فرما برداری کی اور نوافل کے ذریعہ اس نے خدا کا قرب چاہا تو حدیث میں فرمایا گیا وہ بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے، نوافل فرائض واجبات کی ادائیگی کرتا رہتا ہے تو پھر ایک منزل اس کو ایسی مل جاتی ہے کہ میں اس کو اپنا اسپیشل محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر وہ جب دیکھتا ہے تو صرف اس کو صرف سامنے ہی کی چیز نظر نہیں آتی ہے بلکہ کائنات کی ہر چیز اسے نظر آتی ہے، اندر بھی وہ دیکھتا ہے، باہر بھی دیکھتا ہے۔ اس کو میں اسپیشل طاقت دے دیتا ہوں، وہ بظاہر اپنے قدم سے چلتا ہے مگر وہ چاہے تو میری دی ہوئی طاقت سے ایک قدم رکھے اور شرق میں اگر ہو تو فوراً غرب میں پہنچ جائے گا۔ یہ طاقت اللہ تبارک و تعالی اپنے ان محبوبین کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ و رسول کی اطاعت کی وہی حقیقت میں مکمل طور سے کامیاب ہو گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کامیابی بخشی، ایسی منزل عطا فرمائی کہ اب جتنے
اولیاء کرام اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے آنے تک سیدنا غوث اعظم ہی کی عظمت کا سکہ سب سے زیادہ چلتا رہے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور جتنے اولیاء کرام اس دنیا میں اس وقت ہیں وہ چاہے بخارا ہو، چاہے بغداد ہو، چاہے وہ چشت ہو، چاہے وہ اجمیر ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ وہ کون سی کھیتی ہے، وہ کون سا باغ ہے، وہ کون سا باغیچہ ہے، وہ کون سا گلستہ ہے جہاں سیدنا غوث اعظم کے فیض کا پانی نہ برستا ہو۔ پوری دنیا سیدنا غوث اعظم کے فیض و برکات سے حصہ لیتی ہے۔ میں جب بغداد معلیٰ گیا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے غالباً بتایا ہوگا، وہاں میں نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وصایا پر مشتمل ایک کتاب دیکھی۔ وہ کتاب میں نے خریدی اور جب میں اس کو پڑھنے لگا تو بغداد کے ایک پروفیسر نے اس کے شروع میں لکھا تھا کہ یوں تو پوری دنیا کے لوگ غوث اعظم سے عقیدت رکھتے ہیں مگر سب سے زیادہ عقیدت رکھنے والے کچھ ملک خاص ہیں جہاں پر سرکار غوث پاک سے عقیدت رکھنے والے بے شمار اور بڑی سچی عقیدت رکھنے والے پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ بغداد معلیٰ کے اس رہنے والے نے جہاں 2-3 ملکوں کا نام لیا، ہندوستانی مسلمانوں کا بھی نام لیا اور اس میں لکھا کہ غوث اعظم سے بڑی عقیدت رکھنے والے ممالک میں مسلمانان ہندوستان بھی ہیں جو غوث اعظم سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ میں نے جب یہ پڑھا تو بریلی کے امام احمد رضا مجھے یاد آئے جنہوں نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے میری قسمت کی قسم کھائیں سدانے بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ الحمدللہ ہم لوگ غوث اعظم کے در کے غلام ہیں، ان کے کتے ہیں، ان کی عزت و عظمت کے محافظ و نگہبان ہیں، اس لیے کہ رسول پاک تک پہنچانے کا وہ ایسا عظیم سہارا ہے کہ جو غوث اعظم سے نگاہ پھیر لے گا اور غوث اعظم نے بھی اگر اس سے نگاہ پھیر لی تو وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ان محبوبوں کا دامن عطا فرمایا ہے، یہ سہارا ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے سچے علماء سہارا ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء سہارا بن کر کے آئے امت کے لیے، اب سہارا کے طور پر امت کے لیے قیامت تک سچے علماء ہوں گے جو امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کا کام کرتے رہیں گے اور ان کو جہنم میں جانے سے بچا کر نیکیوں کے راستے پر لگانے کا کام کرتے رہیں گے۔ مگر یاد رکھیے یہ بھی اللہ کے فضل و کرم اور اس کے محبوبوں کی عنایت ہی سے ہو سکتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ، نہ جانے کتنی خانقاہوں کے لوگ، نہ جانے کتنی درسگاہوں کے لوگ، نہ جانے کتنی آبادیوں کے لوگ، نہ جانے کتنے گاؤں کے لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارا ایمان برباد ہو گیا ہے۔ میں 2-3 مہینے کے بعد غالباً آپ کے بیچ حاضر ہو رہا ہوں۔ بنگلور رافضیوں سے مناظرے کے بعد بہت سارے علاقے میں رافضی جو اندر چھپے ہوئے تھے سنی بن کر کے وہ ظاہر ہو گئے۔ اس کی وجہ سے جگہ جگہ انہوں نے ریئیکشن شروع کیا۔ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں لوگوں نے مجبور کر کر کے صرف یہ کہ حضرت آئیے، سنی بن رہا تھا، مولوی تھا، پیر تھا، مگر پتا چلا کہ صحابہ کا گستاخ ہے، پیر ہے، مولوی ہے، مگر پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں تبرہ کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ جگہ جگہ پورے ہندوستان سے لوگوں نے بلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ طویل وقفہ ہوا اور خدا کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ رسول پاک کی وہ مقدس جماعت صحابہ جس کے بدولت ہم تک دین پہنچا ہے، جب کتے اس مقدس جماعت پر بھوکتے ہیں تو
रब कदीर इस फकीर को उन भूखने वालों का जवाब देने के लिए मुंतखब फरमाता है। ये खुदा का शुक्र है कि पूरे हिंदुस्तान भर में कोई बातिल ताकत अगर सर उठाती है, रसूल पाक की अजमत पर कोई हमला करता है, सहाबा की शान में कोई गुस्ताखी करता है, तो बहुत सारे उलमा कहते हैं अख्तर हुसैन कादरी को बुलाओ। मैं भी अपनी किस्मत पर नाज करता हूं कि रब कदीर ने इमाम अहमद रजा के वार की हैसियत से मुझे मुंतखब फरमा दिया है। इसलिए रफीकान मोहतरम, मैं अकीदा व अमल के हवाले से जो बातें आप तक पहुंचाऊं, मैं अपनी बात नहीं पहुंचाता। अगर अपनी बात पहुंचाता तो मैं भी जलील और रुसवा हो गया होता। आपने चंद रोज पहले देखा होगा, झांसी में एक बड़ी खानकाह के साहब आए हुए थे, रोब दबदबे और ताव भाव के साथ, मगर फकीर को देखते ही सारे उनके अवसान खता कर गए और मुनाजरे की मुकम्मल तैयारी करके आए हुए थे। लेकिन जो ही गौस आजम के सच्चे गुलामों को, सहाबे किराम के सच्चे वफादारों को देखा, कहने लगे मैं तो मुनाजरा के बारे में जानता भी नहीं था कि मुनाजरा हो रहा है, उसके लिए बुलाया जा रहा है। जबकि वहां पे उसका मुरीद तकरीबन 1.5 साल से मस्जिद में सहाबा की अजमत से खिलवाड़ करता था, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को काफी साबित करता था। मगर जब मुकाबले की बात आई तो कहने लगे हम तो जानते ही नहीं थे कि मुनाजरा होता है। तो मैंने फौरन अपने दिल में सोचा कि ये इमाम अहमद रजा का मुझ पर एहसान है, उनकी इनायत है। हुजूर शेर बेशर सुन्नत ने किसी मौके पर एक शेर कहा था, वो शेर मुझे याद आ गया, सब हूं मैं उबैद रज़वी गौसो रजा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। दुश्मन चाहे सहाबा का हो, चाहे अहले बैत का हो, चाहे औलिया का हो, जो उनका दुश्मन है वो कभी भी हमारा नहीं हो सकता है। उनका दुश्मन हमारा दुश्मन, उनका दोस्त हमारा दोस्त हुआ करता है। रफीकान मोहतरम, इसलिए मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि फितनों के इस दौर में, मजहबी फितने जिस तेजी से आबादियों में फैल रहे हैं, बिलखुसूस मुझको एक साहब ने बताया कि 15 से 25 साल तक के बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको मौलाई के नाम पर राफजी की गोद में बैठाने का काम चल रहा है। इसलिए सख्त जरूरत इस बात की है कि आप हजरात तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहिए, ताकि आपका ईमान कोई बर्बाद न करने पाए। नमाज की पाबंदी कीजिए, जुमे मुबारक का दिन आए तो दूसरे कामों को थोड़ा मुअख्खर कर दीजिए। अगर आपको 6 दिन 7 दिन मिलता है काम के लिए, तो एक दिन अल्लाह और रसूल के लिए खास कर आप लोग वक्फ रखिए, कसरत से दुरूद पाक पढ़िए, बुजुर्गों की अकीदत दिल में रखिए, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अफ़कार और नजरियात और उनकी तालीमात सच्चे उलमा से हासिल करते रहिए और सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहिए। इंशाअल्लाह यहां भी सुरखुरू रहेंगे और वहां भी सुरखुरू रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।